تو جو کہے کہ ہم ان رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں۔ اور اس کی گواہی چونکہ قرآن دے رہا ہے تو وہ یہ گویا کہ شخص یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے وہ کافر یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے، اس کے رسول کو جھوٹا قرار دے، اس کے کتاب، اس کے کلام کو جھوٹا قرار دے، وہ آخرت میں کیسے راحت پا سکتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر کافر کو دوست بنانے سے منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور قرآن عظیم کو جھوٹا قرار دینے والا ہے، اور یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ایک قبیح فعل ہے کہ ایسے شخص سے اور اس کے اس فعل سے اظہار نفرت رکھی جائے اور اس سے دوستی وغیرہ ناقائم کی جائے۔ لیکن اظہار نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں، بلکہ ہمارا مذہب اسلام اچھے اخلاق کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے احسن طریقے سے دین کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ایک ہے ظاہری برتاؤ کہ صرف ظاہری طور پہ انسان اچھا برتاؤ کسی کافر کے ساتھ کر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرے ان اعمال سے متاثر ہوگا تو اسلام سے متاثر ہوگا اور اسلام کے قریب آئے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قلبی لگاؤ، قلبی محبت۔ یہ قلبی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کے سلسلے میں شدید ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کافر کے ساتھ قلبی لگاؤ، قلبی میلان ہو، کیونکہ جب بھی یہ قلبی میلان کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ آدمی جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے عیوب و نقائص سے نگاہ کو ہٹا لے۔ دیکھیے نا، آپ کا ایک دوست ہے جس سے آپ کو قلبی لگاؤ ہے، محبت ہے بہت زیادہ، تو آپ کو اس دوست کی اچھائیاں ہی نظر آئیں گی، برائی کوئی نظر نہیں آئے گی اس دوست کے اندر، حالانکہ برائیاں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی کافر سے قلبی لگاؤ پیدا کر لے تو اس کی برائیاں، خصوصاً کفر کی برائی کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے، اور انسان گویا کہ اس کے کفر پر ایک طریقے سے آہستہ آہستہ راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کافر رہو کوئی بات نہیں، لیکن تم میرے ساتھ دوستی قائم رکھو، اور اس طرح اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ جو کفار دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلط کام اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنا ہے، ضرور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور قرآن عظیم میں اکثر یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں کفار کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں اور مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جنت کا ذکر ہو تو دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کا ذکر ہو تو آخرت کا مقابلے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی ضد کے ذکر سے معاملے کی معرفت بہت اچھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے باغ، ویسے تو جنات معنی یہ جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو ہی کہتے ہیں، اور لیکن اب روضات کیا ہوگا کہ باغوں کے اندر بھی مختلف قسم کے قطعات بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں گلاب کے پھول اس ایریے میں لگے ہوئے ہیں اس باغ میں، یہاں موتیا کے پھول لگے ہوئے ہیں جس کو پھلواری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ روضات سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس میں مختلف قسم کے احاطے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے رب کے پاس خواہش کریں گے، جو چاہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو بعض شرارتی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں اچھا کیا وہاں پر وہ چیز بھی ہوگی، یعنی غلط چیزوں کا نام لینا شروع کر دیں گے، وہاں پستول بھی ہوگی، وہاں قتل و غارت بھی ہوگی، اگر کوئی شخص قتل و غارت کرنا چاہے تو کیا اس کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ گندے اور فاسد اور الٹے سیدھے خیالات صرف دنیا میں ہوں گے۔ وہاں پہ چونکہ نفس تو ہمارے ساتھ ہوگا نہیں، نہ شیطان ہوگا، تو وہاں پر صرف پاکیزہ اور اچھا ہی خیال آئے گا۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ خیال جو ہیں دنیا میں ہی آ سکتے ہیں، جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اچھی چیزوں کی خواہش ہوگی، اور جس کی لیکن وہ اچھی چیز کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً عطا فرما دے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر،
یہ ہی بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ اب جہاں نہ کبھی وہ بیمار ہوگا، نہ اسے موت آئے گی، نہ کوئی غم پہنچے گا، نہ کبھی وہاں سے وہ نکالا جائے گا، اور جس چیز کی خواہش کرے گا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، خواہش دل کے ارادہ ہے، جیسے ہی دل میں ارادہ کرے گا فوراً وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی۔ آپ ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے اس کیفیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں جنتیوں کو کتنی خوشی ملے گی اور کس طریقے سے پرسکون زندگی ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مہنگائی کا خوف نہیں، کوئی زوال عزت کا خوف نہیں، کوئی چوری ڈاکے کا خوف نہیں، بالکل نعمتیں نعمتیں، راحت راحت، آرام آرام۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے وہ کہ جس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لائے تو صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب بھی ضروری ہے۔ اور یہ آپ کو بارہا میں نے عرض کیا کہ نیک عمل چند عبادات کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ بہت نیک عمل کرتا ہے، جی کیا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مدارس میں چندہ وغیرہ دیتا ہے، تو یہ نیک عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی نیک عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً نیک عمل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ بعض ایسے افعال کو نیک عمل کہتے ہیں جن کو کرنا چاہیے، بعض ایسے اعمال کو نیک عمل اسے بھی کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جایا جائے، اس کا نام بھی نیک عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ نے نماز پڑھی، ایک عمل کا ارتکاب کیا، یہ نیک عمل ہے۔ دوسری طرف انسان کو بدنگاہی کا موقع ملا لیکن اس نے نگاہیں پھیر لی اور بدنگاہی نہیں کی، یہ ایک عمل سے رک گیا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو کچھ فرض اور واجب قرار دیا اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا متوقع ہو وہ بھی نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے اجتناب کرنا، اور خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت ان میں مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کو چھوڑ کر توبہ کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم چند اعمال کے ارتکاب پہ تو توجہ کرتے ہیں لیکن چند اعمال کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو یہ سب چیز چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، اور دوسرے گناہ میں بھی مشغول ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نیک عمل کر تو رہا ہوں لیکن یہ بھی تو نیک عمل تھا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے، ان چیزوں کو جو لینا جن کا منع تھا ان کو نہ لیتے، تو یہ بھی تو نیک عمل تھا۔ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ملے گا تو وہ عامل الصالحات کے تحت داخل ہوں گے، ورنہ گناہوں کی سزا علیحدہ ملے گی۔ پھر یہ صرف چند آپ نے اگر انگلیوں پہ گن کر چند نیک اعمال اختیار کر لیے تو آپ اس آیت کے تحت نہیں آ سکتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور کثرت مصروفیات آپ کے پیش نظر رہیں اور آڑے آ گئیں اور آپ بہت شدید مصروف ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں مشاورت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور انہوں نے آپس میں مشاورت یہ کی کہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، دین کے فروغ اور ترقی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کسب کی طرف یقیناً آپ کی توجہ نہیں ہے۔
تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم سب مل کر مال جمع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفتاً پیش کریں، تاکہ آپ ذہنی فراغت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام آپس میں مال جمع کر کے بارگاہ رسالت میں لے کر آئے اور پیش کیا اور اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، الا مگر المودۃ فی القربہ، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھو، انہیں ایذا مت پہنچاؤ۔ ابھی جو قرابت فرمایا قربا، ان میں کون کون داخل ہیں؟ مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ آل رسول اس کو کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا اس قربہ سے مراد حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے نبی کریم جو بنی ہاشم تھے، بنی عبد المطلب تھے، یہ مراد ہیں، یا بعضوں نے کہا آل عقیل، آل جعفر وغیرہ جو تھے یہ یہاں پر مراد ہیں۔ غرض یہ کہ آل رسول تو ضرور اس میں شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد مبارکہ، لہٰذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی اولاد کی محبت طلب کرتا ہوں۔ اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیض اولاد میں منتقل تھا، فیض نبوت براہ راست اولاد کو حاصل تھا، دیگر صحابہ کو بھی حاصل تھا، لیکن اولاد پر ایک خصوصی شفقت بھی ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اولاد کے گرد لوگ جمع ہوں اور ان سے اکتساب علم کریں، اکتساب فیض کریں، تو آپ نے ان کی محبت طلب فرمائی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، تو یہاں نیک کام سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ماقبل سے اس کا ربط اگر ملایا جائے تو پیچھے قربہ کی محبت کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا یہاں نیک عمل سے مراد ہے آل رسول سے محبت رکھنا، آل رسول کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ادب کرنا، اور اپنی زبان یا دیگر افعال و اعمال کے ذریعے انہیں ایذا تکلیف دینے سے بچنا، یہ یہاں پر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، نزد لہو فیہا حسناً، اس کے لیے ہم اس نیک عمل میں اور خوبی بڑھا دیں گے اور حسن پیدا کر دیں گے، یعنی اس میں نکھار پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ انعام عطا فرمائے گا، اس کی زیادہ برکات انسان پر ظاہر ہوں گی، اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آل رسول کی خدمت یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی نبی کریم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، تو کہا کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے کہاں بھیجا ہے، اللہ نے تو تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ تو ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ گڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، یعنی گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پس اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی، یختم علی قلبک، تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، اے حبیب کریم آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ یہاں مہر لگانے سے مراد وہ منفی تصور نہیں ہے جو کفار کے قلوب پر مہر لگانے کا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کے قلب پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے دل کو اتنی مضبوطی عطا فرما دے کہ ان کے اس قسم کے جو طعنے ہیں، اس قسم کی الزام تراشیاں ہیں، اس قسم کی بیہودہ باتیں ہیں، اس سے آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو، آپ کی دل آزاری نہ ہو، اور یہ چیز آپ کو تبلیغ دین سے نہ روکنے پائے، آپ کا دل مضبوط رہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت فرماتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے یا اپنے حبیب کریم کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے حق کو قائم فرماتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ذات ہے جو قبول کرتی ہے توبہ کو اپنے بندوں سے۔
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کریمی کا اظہار فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بتقاضائے بشریت اس سے خطا ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وہ نفس کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اسے دھتکارتی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى چل رہی تھی اور اس کی 25ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتی ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتی ہے، اور وہ ذات جانتی ہے جو کچھ وہ تم کر رہے ہو۔ تو اس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اس کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اسے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کا سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً تمام بندے ہلاک ہو چکے ہوتے، کیونکہ ہر شخص سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ غریب فرماتا تو پھر دنیا کا کوئی شخص بھی بچ نہ پاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام، اولیاء اعظام، جن کو اللہ تعالیٰ معصوم بنایا یا محفوظ رکھا، وہ مستثنیٰ اس سے، لیکن عام جو لوگ ہیں یقیناً وہ بہت سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یعنی جب بالکل قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نمودار ہوگا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب مغرب سے نمودار ہوگا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہوں گے، یعنی قیامت تک توبہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان پر موت کی غشی طاری نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ تو پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اجتماعی طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہیں کہ جو قیامت تک مسلمان لوگ آتے رہیں گے، جو خطائیں کرتے رہیں گے، ان کی توبہ کے اختتام کا وقت مغرب سے سورج کے طلوع ہونا ہے، اس وقت یہ بند ہو جائے گا۔ اور فردی طور پر ایک ایک فرد کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی موت کی غشی سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم گناہ کر رہے تھے اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ تھے، لہٰذا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے پیش نظر ہے، فوراً سے پیشہ توبہ کر لو، اور اسی طریقے سے آئندہ کے لیے خوف پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے مزید انعام دیتا ہے۔
یہ اللہ کا دیکھیں کتنا کرم ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ صاحب ایمان نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا کی قبولیت کا تحفہ عطا فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام بھی کرتے ہیں، اولیاء عظام بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور آپ اور ہم بھی کرتے ہیں، عام لوگ جن کو کہا جائے، اور بنا لے کیٹگریز، علماء فقہا بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتی ہیں۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال کی قدر و قیمت سب سے زیادہ، تو ان کے لیے دعا کی قبولیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام پھر اس کے بعد آتے ہیں درجے میں، پھر اولیاء عظام آتے ہیں، پھر اولیاء عظام کے بعد علماء فقہا جو درجہ ولایت تک نہیں پہنچے، اور اس کے بعد عوام کا درجہ آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، علماء فقہا ہیں، چونکہ اگر یہ تو سب نفوس قدسیہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، یہ تو یقیناً صاحب ایمان بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں۔ علماء فقہا میں ہو سکتا ہے بہت سے گناہ کرنے والے بھی ہوں، یہ ہو سکتا ہے، ان کا درجہ پھر بھی آپ نیچے رکھ لیجئے۔ جو تین اوپر کے گروپ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء عظام، یہ ایمان میں بھی پختہ ہوتے ہیں اور یقیناً نیک اعمال میں پختہ ہوتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا یقیناً وعدہ فرما لیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عوام ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کی درخواست کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ مزارات پر حاضری بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ صاحب مزار کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے۔ تو یہاں لہٰذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص جا کر اس صاحب مزار سے طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ طلب اللہ سے ہی کر رہا ہے، اور اللہ کے اس قسم کے وعدوں کے پیش نظر اصل میں ان بزرگ سے درخواست دعا کر رہا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کی دعا کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ ان سے رجوع کیا جائے۔ تو اس لیے اولیاء عظام کی خدمت میں حاضر ہونا، اب صحابہ کرام تو نہیں رہے، نبی کریم انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو علماء فقہا پر اعتماد کرنا جو نیک پرہیزگار ہوں، اسی طرح مزارات پر جانا اولیاء عظام کے یا جو زندہ اللہ کے ولی آپ کو کوئی ملیں ان سے درخواست دعا کرنا، اسی طریقے سے نبی کریم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر صحابہ کرام کے مزار پر حاضر ہو کر درخواست کرنا، یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر کوئی دنیا سے پردہ فرما بھی چکا ہے تو اس کا سلسلہ دعا موقوف نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے قبر سے بھی دعا فرماتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے لوگوں درخواست بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی درخواست کرنی چاہیے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ ایک بڑی نفیس بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ویسے تو قرآن عظیم کی ہر بات ہی نفیس ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے سینکڑوں وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں اللہ نے کسی کو غریب پیدا کر دیا، کسی کو بہت ہی امیر، سب کو ایک جیسا کر دیتا تو کیا جاتا؟ اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کشادہ فرما دیتا اللہ تبارک و تعالی رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ سب کے سب عیش کوش ہوتے، کسی کو پریشانی نہ ہوتی تو شرارت ابھرتی، پھر غرور، تکبر، فتنہ، فساد ہوتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی کم آپ اس میں دیکھیں گے، کوئی 100 میں سے کوئی 5%، 6% آپ کو ایسے ہوں گے جو واقعی پرہیزگار اور نیک نظر آئیں، ورنہ عیش کوشیوں میں پڑنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے لذت کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور پیسے کو غلط مقامات پہ لٹاتا ہے اور وہاں سے لذت کا سامان حاصل کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتا تو پھر کوئی پریشانی نہ ہوتا، نہ پھر اللہ کو یاد کرتے، نہ شکراپن عام ہو جاتا، اور لوگ زمین میں سرکشی کرتے، فحاشی کرتے، گناہ کرتے، کیونکہ ان کو غم اور فکر تو تھا نہیں۔
آج لوگوں کو ہزارہ غم فکر پریشانی لگی ہوئی ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو مہنگائی کا شکوہ ہے، تو وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ اس پریشانی کی وجہ سے ہزاروں گناہوں سے محفوظ ہیں۔ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے جو مال سے ناجائز کام کیے جا سکتے ہیں حصول لذت کے لیے، ان کو نہیں کر سکتے ہیں، تو کتنے سینکڑوں امور سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ اس نے اگر کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ظالم ہے، یا اس کے خزانہ میں کچھ کمی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کنجوس ہے، یا وہ اپنے بندے سے غافل ہو گیا ہے، اپنے بندے کو بھول گیا ہے، یا وہ کسی کے تکلیف سے اس کو کوئی مزہ آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک حکمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اور لیکن وہ نازل فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کمی میں مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ وہی ذات ہے جو نازل فرماتی ہے بارش کو ان لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی جی بارشوں کا سیزن تو نکلتا چلا جا رہا ہے، اب کے تو بارشیں ہوئی نہیں، خصوصاً جو بیچارے کسان وغیرہ ہوتے ہیں جن کی ایسی فصلیں لگی ہوتی ہیں جن کے لیے بارش مفید ہوتی ہے۔ جب بارش کا سیزن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دل پہ مایوسی غالب ہوتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، یا اگر قحط سالی طاری ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھر مایوسی غلبہ کرنے لگتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، تو اچانک بادل آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ یہ کون برساتا ہے؟ اگر ہماری امیدوں کی وجہ سے پانی برستا تو پہلے برس جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری امیدیں یا ہمارا مایوس ہو جانا نہ بارش کو برسواتا ہے نہ اس کو رکواتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اس طرح اپنا فضل و کرم ظاہر فرما دیتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا ہے، سب خوبیوں ہر خوبی کے لحاظ سے اس کو سراہا گیا ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جسے ہر خوبی پر سراہا جائے، تو اللہ تعالیٰ حمید ہے کہ ہر خوبی پر اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ اس پر بہت سارا کلام ہو چکا ہے کہ آپ اطراف میں نگاہ دوڑائیے۔ سب سے پہلے ہم سمجھانے کے لیے یہی عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کیا ایجاد کر دیا ہے۔ ریڈیو ایجاد ہوا، پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، وائرلیس سسٹم ایجاد ہوا، پھر اب یہ موبائل کا استعمال، آپ بیٹھے بیٹھے ایک گاؤں کے اندر سے ایک میسج کر رہے ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتا ہے دوسرے کے پاس۔ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب تک وہ سسٹم کو نہ سمجھے تو اس کی عقل رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ سب ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ہماری عقلیں استعمال ہوئیں تو یہ سب کچھ بن گیا۔ تو وہ خالق و مالک جس نے عقل بھی ہمیں عطا فرمائی اور پوری کائنات بنائی، تو وہ کیسی عظیم ذات ہوگی۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی ایجادات پر بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا اس شخص کا ذہن ہے، تو بتائیے پوری کائنات کے بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مدح و ثنا کی جانی چاہیے اور کتنا اس کے اس کمال کو سراہنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی ایجاد آتی ہے تو ہم بندوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہر ذرے میں اس کی قدرت و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے، اس پر ہماری زبان سے تعریف جملے نہیں نکلتے۔ اس کے لیے ہم 10 منٹ بھی بیٹھ کر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ غلط ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے کمالات کا اظہار فرمایا تاکہ ان پہ غور و تفکر کر کے دل میں بندے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑھائیں، اور یہ عظمت باری تعالیٰ کی زیادتی انہیں گناہوں سے محفوظ کر دے، انہیں فکر آخرت کی طرف لے جائے، انہیں گناہوں سے پرہیز کی طرف لے جائے، انہیں نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس نے زمین پر یعنی پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں پھیلا دیے، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، من دابہ یعنی چلنے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی مخلوق ہے اور زمین میں مخلوق ہے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس مخلوق سے یہ بھی مراد لیں کہ ہم جب آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہوں، لیکن آپ غور کیجئے کہ یا فرشتے بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا اس زمانے میں اس آیت کے یقیناً یا تو فرشتے ہی مراد لیے گئے ہوں گے یا پھر یہی تصور قائم کیا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر مزید اور مخلوق پیدا فرمائی جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دونوں معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان تمام کو جمع کرنے پر اذا یشاء جب چاہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی ان سب کو وہ جمع کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا اور وہ بروز قیامت ہوگا۔ لیکن وہ پہلے سے اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے ازل سے ایک ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بروز قیامت ان سب کو جمع فرمائے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اس کا ایک سبب ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مصیبتیں مختلف وجوہات کی بنا پر آتی ہیں، جیسے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، اور اس کے علاوہ جانوں، مالوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو بعض اوقات معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہماری طرف متوجہ فرماتا ہے صرف آزمائش کے لیے۔ وہ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دیکھو سے مراد یہ نہیں کہ اسے نہیں معلوم ہے، اسے تو سب معلوم ہے، بلکہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان اس نے رکھا ہے کہ کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا۔ اور ایک مصیبت جو آتی ہیں اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے گناہوں کا وبال ہے جو تم پر پڑ رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو جو تمہارے پہ مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے چند گناہوں کا بدلہ ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کا بدلہ دینا شروع فرما دے دنیا میں تو یقیناً انسان ہلاک ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کے برے اعمال کا نتیجہ دنیا میں اس پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ مصیبتیں اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین سے باہر بھاگنے کے سلسلے میں عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی ایجادات کے باوجود جتنا ہمیں پوری کائنات نظر آ رہی ہے اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اسی میں گھومتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باہر نکلنے کے تمام دروازے بند رکھے ہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی عظمت کی حامل ذات ہے اسی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا سعادت کی بات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں جیسے کہ پہاڑیاں۔ یہ علم کی جمع علام، علام پہاڑی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں پہاڑیوں کی طرح تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس طرح نشانیوں میں سے کہ تم غور و تفکر کرو، ایک کیسے سمندر کے سطح کے اوپر چل رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو آگے چلتی ہے، ساکن ہو جائے ہوا تو ٹھہر جاتی ہے، پھر تمہیں اپنی مشقت سے اس کو چپو وغیرہ کے ذریعے، یا جیسے آج کل انجن ایجاد ہو گئے ہیں تو انجن کے ذریعے تم اس کو گھسیٹتے ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں کہ ایک ذات نے کیسا یہ نظام بنایا ہے کہ سمندر کی سطح کے اوپر یہ پھسلتی چلی جاتی ہے اور منزل مقصود تک تمہیں پہنچا دیتی ہے۔ این یشاء،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یسکن الریحا تو ساکن کر دے ہوا کو، ٹھہرا دے، فیضللنا رواکدا تو یہ جو کشتیاں ہیں اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں گی، علی ظہرہ اس پانی کی پشت پر، تو اس پانی کی پشت پہ کشتیاں ٹھہر جائیں گی۔ یعنی پہلے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ جب چپو بھی نہ چلایا جائے اور ہوا بند ہو جائے تو کشتیاں رک جایا کرتی تھی، ساکن ہو جایا کرتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہے، اگر آپ انجن بند کر دیں، ہوا بالکل ساکن ہو تو وہ کشتی اپنے مقام پہ ٹھہر کر ہلتی رہے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى چل رہی تھی اور اس کی 33ویں آیت کی تفسیر اختتام پر تھی۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک اس میں یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں جس کا پچھلے پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو یعنی غور و تفکر جو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، وہ صبر کرنے کی بنا پر، شکر کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قلب میں ایک ایسا نور پاتا ہے کہ اس نور کی برکت سے وہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اس نور میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کو فہم کی عام لوگوں سے زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کشتیوں کو تباہ کر دے بما کسبوا، ان گناہوں کے سبب جو لوگوں نے کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ جو مال ہلاک ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا جہاز ڈوب جاتے ہیں، جہاز کریش ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارے گناہوں کا بھی وبال شامل ہو سکتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف فرما دیتا ہے وہ کثیر کو، یہ بہت سی چیزیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جان لیں گے، یعلم یہ سیعلم کے معنی میں ہے کہ عنقریب جان لیں گے وہ جو یجادلون جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، ما لہم من محیص کہ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ یعنی بروز قیامت جب واضح طور پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اس وقت قرآن عظیم کے مضامین کا حق ہونا ہر شخص پر ثابت ہو جائے گا۔ ویسے تو قبر میں جاتے ہی فوراً جیسی موت آتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، قرآن نے حق کہا، لیکن اجتماعی طور پر ایک ساتھ وہاں پر اس کے مضامین کے حق ہونے کا اقرار ہوگا اور وہاں پر کوئی جائے فرار نہیں ہوگی۔ فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، کتنا بھی جمع کر لیجئے۔ جو ارب پتی ہیں اور مطلب ان کے دولت کا حساب نہیں ہے، یہ بھی آخرت کے حساب سے بالکل تھوڑا سا ہے۔ اور ایسا شخص کہ جو ایک دفعہ نعمت حاصل کر لیتا ہے، اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے کس قدر برے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ ہم کسی مخصوص شخص کی نشاندہی نہیں کر رہی، یا خدا نخواستہ کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو ایک بہت زیادہ پیسہ کما لیتا ہے تو پھر اسے اس مقام، اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔
وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کوئی ارب پتی ہے لیکن اخروی لحاظ سے تہی دامن ہے، اور ایک غریب ہے لیکن اس نے بہت سارے نیک اعمال جمع کیے ہیں، تو اس غریب کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد یہ مالدار غریب ہوگا اور غریب مالدار ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کی مرضی خالصتاً چلے گی، کسی کی عقل وہاں پر اسے آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ تو فرمایا وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خیرن، اس سے زیادہ بہتر ہے، وابقى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربهم یتوکلون، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے بھی اشارہ فرما دیا اس طرف کہ کفار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں جمع ہوئیں، جس کو بقا ہے، دوام ہے، اس میں استمرار ہے، یہ صرف مومنین کے لیے ہوگا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ کفار کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو یجتنبون کبائر الاثم، جو گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رہتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں جو ایمان لائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب انہیں کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے انعامات ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، رب کا حکم تسلیم کیا، ان کے لیے بھی انعام ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام مشورہ کرنا ہے اپنے درمیان، یعنی یہ مشورے کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخروی انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ ان کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی علامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا چند علامات پھر ذہن میں رکھیں۔ ایک، جو ایمان لائے۔ دوسرا، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، جب انہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے درگزر سے کام لیتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور باہم مشاورت سے معاملات کرتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشورے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک شوہر ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں سے مشورہ لینے کو اپنے لیے بے عزتی تصور کرتا ہے۔ یہ بہت غلط حرکت ہے کہ یہ سوچتا کہ یہ بیوی تو ایک بیوقوف سی ہے، اس سے کیا مشورہ لیا جائے۔ تو شوہر بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ بیوی سے مشورہ نہیں لیں گے، چاہے وہ اچھا مشورہ دے رہی ہو، ان لوگوں کے مشوروں پہ اعتماد کریں گے جو اس کے دوست ہیں، باہر والے، چاہے برا ہی مشورہ کیوں نہ دے رہے ہوں۔ ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ اچھے مشورے میں فرق کر سکیں گے کس کا مشورہ بہتر اور اچھا ہے، بلکہ وہ شخصیات کے اعتبار سے مشورے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی نفسی ہی مشورے کا تجزیہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کہتے ہیں بیوی کی طرف سے آیا ہے، یہ دوست کی طرف سے آیا ہے، تو بس دوست کی بات مانوں گا، بیوی کی بات نہیں مانوں گا، چاہے مشورہ بیوی کا کیوں نہ اچھا ہو۔ یہ ایک غلط چیز ہے۔ اسی طرح خاندان میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچوں سے مشورہ کر لیجئے، خاندان میں دیگر لوگوں سے مشورہ کر لیجئے کہ ہم فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں مقام پہ کرنا چاہتے ہیں، کیسا رہے گا، برادری کے اندر بہتر رہے گا، برادری کے باہر بہتر رہے گا، مشاورت سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی آفس فیکٹری وغیرہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی مشاورت کر لینا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا مشاورت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بشرطے کہ اچھے کاموں کے لیے کی جائے۔ یہ بھی ایک مشاورت ہوتی ہے کہ 5-6 دوست مل کر بیٹھ گئے کہ یار اب یہ بتاؤ کہ ڈاکہ کہاں مارنا ہے، چوری کہاں کرنی ہے، جیبیں کیسے کاٹنی ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل کیسے چھیننے ہیں، اور کیسے اس موبائل کو پھر استعمال کے قابل بھی رکھنا ہے۔ یہ بھی ایک مشاورت ہے، لیکن یہ معاذ اللہ بری مشاورت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ یہ مشاورت آخرت کا وبال ہے۔
اور وہ آگے بیان فرمایا کہ اور وہ لوگ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو آئی اس کو جہاں مرضی چاہا خرچ کیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق خرچ کرتے ہیں. لہٰذا ایک خرچہ ہوتا ہے سینما گھر میں بھی خرچ کر رہا ہے آدمی، بے جا اسراف کر رہا ہے، فضول پیسہ اڑا رہا ہے، خرچ تو یہ بھی ہے لیکن یہ قابل مدح نہیں ہے. والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کسی کی طرف سے بغاوت سرکشی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں. تو یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مومنین کے دو گروہ کا ذکر ہوا. ایک اوپر دیکھیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب انہیں کسی کی طرف سے کوئی بغاوت برائی سرکشی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ لے لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ معاف کر دینا اور بدلہ لینا دونوں بالکل جائز اور صحیح ہیں، لیکن بدلہ کس انداز سے لینا چاہیے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ افضل گروہ کون سا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا درگزر کر دینا بھی اچھا ہے، اور اگر آدمی چاہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا کسی نے اس کے ساتھ برائی کی ہے. کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادتی ہوگی تو اب یہ خود ظالم بن جائے گا. اسی لیے درگزر کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو تھپڑ مارا کسی نے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار لیں، شرعاً بالکل جائز ہے. لیکن اب حکم کیا ہوگا کہ اس نے جتنی قوت سے اور جتنی آپ کو اذیت پہنچائی اتنی ہی قوت سے اور اتنی ہی اذیت کے ساتھ آپ اس کو مار سکتے ہیں. اگر آپ کی قوت بڑھ گئی، آپ نے زیادہ اذیت اس کو پہنچا دی، اب آپ قابل گرفت ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اندازہ کریں، کوئی پیمانہ تو تھا نہیں اس کو تھپڑ مارتے ہوئے، کوئی آلہ تو تھا نہیں کہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا پریشر تھا اس تھپڑ کا، اس پریشر کا ہم بھی مار دیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ تبھی تو معاف کرنے کا کو افضل قرار دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینا جائز تو ہے، لیکن آپ اس جواز پر جب عمل کریں تو سامنے والے پر زیادتی کے مرتکب ہو کر خود آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں. لہٰذا بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. دیکھیے برائی کا بدلہ برائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بدلہ لے رہے ہیں تو کیا یہ بھی برائی ہے؟ تو اس کو صورت کے اعتبار سے برائی کہا گیا، کیونکہ جب پہلے ایک شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو وہ برا تھا، تو صورت کے اعتبار سے چونکہ یہ بھی اس کی مثل ہے اس لیے اس کو برائی کہا. ورنہ جب اللہ کی اجازت سے آپ بدلہ لے رہے ہیں تو وہ برائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو بدلہ لے رہے ہو وہ بھی چونکہ برائی کی مثل ہے تو بہتر ہے کہ اس برائی کی مثل استعمال نہ کی جائے، کہ وہ بھی ایک شکل کے اعتبار سے برائی تو ہے، تو اس لیے درگزر کر دینا بہتر ہے. اس لیے آگے فرمایا فمن عفا، تو جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، اپنے کام کو سنوار لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معاف کر دینا ہی افضل ہوتا ہے، بدلہ لینا کوئی اس میں کمال کا پہلو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سالہ مکی زندگی میں جو ناروا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا اور جو ظلم و ستم کیے گئے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود. پھر 10 سالہ مکی زندگی کے اندر بھی کس قدر آپ کو مسلسل آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. سکون تو نبی کریم کی حیات طیبہ میں بظاہر نظر ہی نہیں آتا کہ آپ نے کچھ عرصہ مطلب بالکل ہر قسم کی سورشوں سے یا کفار کی چال بازیوں سے بالکل بے فکر ہو کے گزارے ہوں، بلکہ ہم وقت دین کی ترقی کے لیے اور کفار کی طرف سے آنے والے فتنوں یا یہودیوں وغیرہ کی طرف سے آنے والے فتنوں کے قلع کما کے لیے نبی کریم مصروف عمل رہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو معاف فرما دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور ہمارے نبی کریم کی سنت کریمہ بھی ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا، یعنی اور جس نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا تھا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کچھ بھی مواخذہ نہیں ہے، ان پر گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بدلہ لے رہے ہیں
تو ان کو آخرت میں گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، محض گرفت کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا یا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدلہ لے رہا ہے بظاہر وہ بھی، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ نے وہ بدلہ لیا، مثلا کوئی مارا پیٹا کچھ کیا، اللہ کی اجازت سے مثال کے طور پر اتنا ہی آپ کر رہے ہیں جتنا کسی نے کیا ہے، تو بظاہر تو یہ بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ فرسٹ ٹائم آ کر دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا ارے آپ کس کو مار رہے ہیں بھائی، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں۔ تو لیکن اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، بدلہ یعنی گرفت کا پہلو ان کے لیے نکلے گا کہ جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے ابتدا کی تھی اور ظلم کیا تھا، ان کے لیے گرفت کا پہلو ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور ضرور جس شخص نے صبر کیا، وغفر، اور اس نے بخش دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو غور کریں کہ صبر کرنا اور درگزر کر دینا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو تو وہ اپنے جسمانی اعضاء، اپنے قلب وغیرہ ہر چیز کو انتقام سے روک لے، تو اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، آپ نے گھور کر دیکھا، یہ بھی بدلہ ہے۔ آپ نے زبان سے برا بھلا کہہ دیا، یہ بھی بدلہ ہے۔ آپ نے مار دیا تھپڑ، یہ بھی بدلہ ہے۔ آپ نے دل میں اس کو برا کہا، یہ بھی ایک بدلہ ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام امور سے رک جایا جائے۔ وغفرا، اور درگزر فرما دے، انسان بخش دے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے، تو یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے، اور یقیناً واقعی یہ ہمت والے کاموں میں سے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب انسان بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو۔ ایک ہے کہ انسان بدلہ لینے پہ قدرت نہیں رکھتا اور وہ صبر کر رہا ہے، یہ اتنا کمال نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کمزور سے ہیں، آپ کے پاؤں پہ پاؤں کسی نے رکھ دیا، یا آپ کے پاؤں پہ پان کی پیک تھوک دی، اور آپ نے دیکھا ارے کون ہے، تو پتہ چلا ایک لہیم شہیم آدمی کھڑا ہوا، تو آپ نے کہا ارے باپ رے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی کچھ کہیں گے، ایک تھپڑ مارے گا تو 5 فٹ دور جا کے گریں گے، تو آپ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور آپ نے کہا چلو یار صبر ہی کرتے ہیں، تو یہ تو صبر کرنا ہی پڑے گا، صبر نہیں کریں گے، بے صبرا پن کریں گے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو صابر بنا دے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک صبر ہے، لیکن اس میں کمال کا پہلو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ لہیم شہیم طاقتور ہیں اور کسی کمزور سے شخص نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، آپ کو دھکا دے دیا، آپ کے کپڑوں میں پان کی پیک پھینک دی، اب آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن آپ درگزر کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی بڑے کمال کی بات ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ صبر اور بخشنے میں بھی بہت سارے درجات ہیں۔ بعض اوقات صبر اور درگزر کر دینا بہت ہی انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ دشوار ہوگا اتنا ہی اس پر زیادہ ثواب مرتب ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے، یعنی اس کے لیے گمراہی کے اسباب کو آسان کر دے اور وہ اس میں پھنس جائے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اس کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مقابل اس معاملے کے بعد کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی، ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر گمراہی کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے، تو پھر انسان گمراہی اختیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ وہ پھر اللہ کی تائید سے چونکہ محروم ہو جاتا ہے تو نفس و شیطان پھر چھوڑتے نہیں ہیں، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی بروز قیامت تم یہ دیکھ رہے ہوگے کہ جب ظالم عذاب کو دیکھ رہے ہیں، یقولون، تو وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اب یہ کتنی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ کہیں گے، ان کا دل کٹ رہا ہوگا، افسوس، جھنجھلاہٹ، پچھتاوا، وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے ہوں گے، ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کاش ہم مسلمانوں کی بات مان لیتے، نبیوں کی بات مان لیتے، قرآن کی بات مان لیتے۔ تو آپس میں پھر کہیں گے یار کوئی واپس جانے کا راستہ ہے، کوئی سبیل تو بتاؤ کہ اپنے واپس جائیں، اطاعت کریں گے، نبیوں کا کہنا مانیں گے اور یہاں پر آ کے انعام پائیں گے، لیکن پھر وہاں سے پلٹنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ، اور تو دیکھے گا انہیں، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت کی انشاءاللہ تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 45ویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 44ویں آیت میں کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور اسی سے پھر 45ویں آیت کا بھی ربط ہے۔ 44ویں آیت میں فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو ظالموں کو دیکھے گا یعنی کفار کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ کیا کوئی یہاں پر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ہے، واپس جانے کے لیے، لوٹنے کے لیے کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تو دیکھے گا انہیں، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، انہوں نے عذاب جہنم کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ خاشعین من الذل، وہ جائیں گے آگ کی طرف اس حال میں کہ ذلت کے ساتھ خوف زدہ ہوں گے، ذلیل ہو کر، خوف زدہ ہو کر جا رہے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں کے کنارے سے، یعنی انتہائی نادم، شرمندہ، انتہائی خوف ہوگا کہ انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور وہ یا تو دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی جائے فرار اختیار حاصل ہو جائے، یا وہ انتہائی خوف کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب جہنم نظر آ رہی ہے، تو اس کی طرف دیکھنا انہیں انتہائی خوف زدہ کر رہا ہوگا، لیکن کناروں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ اسی کی طرف ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ وہ حالت بڑی ہی ذلت، عارضی، انکساری والی حالت ہوگی، اور وہ انتہائی پچھتا رہے ہوں گے، حسرتیں ان پر طاری ہوں گی، اور وہ اپنے آپ کو زبردست قسم کے ملامت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیوں نہیں مانا تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ جو ایمان لائے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ، کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامتی، تو بے شک وہ جو ایمان لائے وہ یہ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا، یہ ہیں حقیقتاً خسارہ اٹھانے والے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بروز قیامت مومنین ان کی حالت یہ دیکھ کر کہیں گے کہ آج اس دن خسارہ اٹھانے والا وہ شخص ہے کہ جو خود بھی ہلاک ہوا تھا، اس نے دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی مبتلا کیا۔ کیونکہ دیکھیے نا، جب ایک آدمی مثال کے طور پر کافر ہے، مشرک ہے، تو عموماً وہ اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کو روکتا ہے، اولاد کو روک دیتا ہے، ان کا ذہن بناتا ہے، چاہے زبردستی کرے، چاہے ان کو مطلب مائنڈ تیار کرے کہ وہ اسلام کی طرف نہ جائیں، انہیں کفر پہ قائم رکھتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی خسارے میں مبتلا کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں مبتلا کر رہا ہے، اور اگر یہ خسارہ پھر قیامت تک قائم رہے، یعنی حالت ایمان حاصل نہ ہو بلکہ حالت کفر پر ہی انتقال ہو جائے، تو پھر بروز قیامت گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں یقینی طور پہ مبتلا کر دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی مبتلا کیا۔ دنیا کے اندر بے یقینی کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس مہلت ہوتی ہے۔ آج اگر وہ اسلام کا دشمن ہے بالفرض، یا اپنے گھر والوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو ہدایت حاصل ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن جب انسان کو حالت کفر میں موت آ جاتی ہے تو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب اگر وہ بھی اسی حالت میں مرا، گھر والے بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے یا اس کی سختی کی بنا پر دین کی طرف مائل نہ ہو سکے تھے، اسلام کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ کفر پر مصر رہے، اور وہ بھی اسی حالت میں مر گئے، تو اب یہ جو قیامت کا خسارہ ہے یہ حقیقی خسارہ ہے، اور یقیناً خسارہ اٹھانے والے حقیقتاً وہ لوگ ہیں جو آخرت میں پھنس جائیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خود ایمان قبول نہیں کرتا تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے گھر والے ایمان قبول کر رہے ہوں تو کم از کم ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ اس پر دوہرا وبال ہوگا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظلم کرنے والے یعنی کفار و مشرقین ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہیں۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ایسے، نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی ایسے اولیاء مددگار جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی مدد کریں۔ وہاں پر کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا، ایک ہی اللہ تعالیٰ ہوگا جو ان کی مدد کر سکتا ہے،
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ ہے کہ وہ بروز قیامت کفار کی مدد نہیں کر سکے گا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امداد ان کو حاصل نہیں ہوگی، تو تباہی اور بربادی ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اظہار غضب کرتے ہوئے اس کے لیے گمراہی کے اسباب تک پہنچنا آسان کر دے، فما لہو من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، یہ ضرور ہلاک ہوگا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، تو تم حکم مانو اپنے اس رب کا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ جب اس کوئی لا مرد لہ، کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، لا مردہ نہیں ہے کوئی لوٹنے کی جگہ اس کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جب وہ دن آ جائے گا تو اب کسی اور مقام پہ انسان نہیں بھاگ سکتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہیں کوئی جائے پناہ حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کرنے کی گنجائش ہوگی، یعنی نہ تو تم راہ فرار اختیار کر سکو گے اور نہ ہی تم انکار کر سکتے ہو۔ انکار کس چیز کا؟ کہ ہم نے ہدایت حاصل، ہم نے گمراہی حاصل نہیں کی تھی دنیا میں، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، ہم جہنم میں نہیں جاتے، ماننا ہی پڑے گا، اور وہاں پر کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ڈرانے، سمجھانے